بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عافیت میں رکھے اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم سن رہے ہیں ورع کے بارے میں. ورع یعنی پرہیزگاری. علماء کرام نے پرہیزگاری کو 3 درجوں میں تقسیم کیا ہے. سب سے پہلا درجہ الورع الواجب، یعنی ایسی پرہیزگاری جو واجب ہے، یعنی آدمی حرام چیزوں سے بچے اور یہ تمام لوگوں پر ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی، کچھ لوگ جیسے نام نہاد صوفیہ ہیں یا فقیر ہیں، جب وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ فرض نمازوں کی پابندی کو بھی اپنے آپ سے ختم کر لیتے ہیں کہ ان پر نمازیں بھی فرض نہیں ہیں. سبحان اللہ، العیاذ باللہ. لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ واجب پرہیزگاری یہ ہے کہ آدمی حرام چیزوں سے بچے، اور حرام چیزوں سے بچنا یہ سارے لوگوں کے لیے، اس سے کسی کو چھوٹ نہیں. دوسری چیز ایسی پرہیزگاری ہے جو مندوب ہے. مندوب وہ یہ کہ آدمی شبہ کی چیزوں سے بچ جائے. اور اسی طرح ایک اور تیسرا درجہ وہ ہے خیرات، نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے والوں کا. اور یہ اس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اعلیٰ درجے کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں بہت پہنچے ہوئے آدمی ہیں. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ حرام سے تو بچتے ضرور ہیں، مشتبہ چیزوں سے تو بچتے ضرور ہیں، ساتھ ساتھ جو چیزیں مباح ہیں، جائز ہیں، کبھی کبھار ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں، کہیں یہ چیزیں حرام تک نہ پہنچا دیں یا مکروہ چیزوں تک نہ پہنچا دیں. چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں خزعہ بن یحییٰ، ان کی یہ بات کہ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ ان کے جسم پر موٹا دھاٹا کپڑا ہے اور بالکل سیدھا سادہ کپڑا ہے. تو کہتے ہیں فَقُلْتُ لَهَا يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، میں نے آپ کے لیے بہت ہی اچھا ملائم کپڑا لایا ہوں، اور یہ کپڑا میں لایا ہوں جو خراسان میں بنایا جاتا ہے. خراسان ایران کی ایک جگہ کا نام ہے. کہا کہ خراسان کا بنایا ہوا کپڑا میں آپ کے لیے لایا ہوں. اب آپ اس کپڑے کو دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کپڑے کو پہنیں، اور آپ اس کپڑے کو پہنیں گے تو بہت اچھے لگیں گے. اور یہ جو آپ کے جسم پر موٹا کپڑا ہے اس کو دیکھنے میں بھلا نہیں لگتا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ارینی، ارے ذرا بتلاؤ کون سا کپڑا تم خراسان سے لائے ہو. فلمسہ بیدہ، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کپڑے کو چھو کر دیکھا اور کہا احریر ھذا، اے خزعہ کیا یہ ریشم ہے؟ قلت لا، میں نے کہا کہ نہیں. انہ من القطن، وہ تو روئی کا بنا ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر میں اس نرم کپڑے کو پہن لیتا ہوں
تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں تکبر کرنے والا اور بڑائی کرنے والا نہ بن جاؤں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اگر کوئی آدمی جس کے پاس اچھے کپڑے ہوں، اچھی سواریاں ہوں، اگر وہ اس پر سوار ہو جاتا ہے یا کپڑے پہن لیتا ہے لیکن غرور سے لوگوں سے پیش آتا ہے، تکبر سے اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، تو پرہیزگاری کا تعلق یہی ہے کہ آدمی اس سے بچ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اچھے کپڑے یا اچھی سواریاں جو آپ کے پاس ہیں، اگر آپ ان کپڑوں کو پہن لیتے ہیں یا ان عالیشان اور آرام دہ سواریوں پر آپ سوار ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کپڑوں کی وجہ سے اور سواریوں کی وجہ سے کہیں آپ کے دل میں کوئی غرور آ جاتا ہے اور تکبر آ جاتا ہے، تو پرہیزگاری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچ جائیں، اس لیے کہ غرور اور تکبر اور اترانا اور بڑا پن یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اور پرہیزگاری ہے جو ان چیزوں سے آپ کو دور رکھتی ہے۔ حالانکہ نرم کپڑا پہن لینا مباح ہے، اچھی سواری استعمال کر لینا مباح ہے، جائز ہے، مباح کے معنی جائز ہے۔ اسی لیے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعظم من نفسه او اختال فی مشیته لقی اللہ وهو علیہ غضبان۔ یہ حدیث ہے جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو احادیث صحیحہ میں بتایا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، خود ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، من تعظم من نفسه او اختال فی مشیته لقی اللہ وهو علیہ غضبان۔ جو شخص اپنے آپ میں بڑا بنے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، اترائے گا، تکبر کرے گا، یا اپنی چال میں ایسی چال چلے گا جو متکبرانہ چال ہو، لقی اللہ وهو علیہ غضبان، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اس پر غصہ ہوں گے۔ اسی لیے بشر بن الحارث کہتے ہیں، ما ينبغي للرجل ان يشبع اليوم من الحلال لأنه اذا شبع من الحلال دعته نفسه الى الحرام۔ بشر بن حارث کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ حلال بھی کھا رہا ہے تو بہت آسودہ ہو کر کھا لے، بالکل آسودہ ہو کر کھا لے، اور جب وہ بالکل آسودہ ہو کر کھا لے گا تو پھر حرام کی طرف اس کی نگاہ لپکے گی۔ امام احمد نے اس کو اپنی کتاب الورع میں روایت کیا ہے۔ تو اسی لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو چند چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کچھ باتیں اور ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔